بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجابی زبان کے مشہور عوامی شاعر بابا بلے شاہ کی پیدائش 1680 ریاست بہاولپور پاکستان کے ایک گاؤں اچ کلیانہ میں ہوئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور مذہبی علوم پر عروج حاصل تھا۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ تھا، جو بگڑ کر بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور یہی نام خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ علم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جستجو اور تڑپ آپ کو شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے ارائیں تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ دوسرے صوفیاء کی طرح تارک دنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا اور پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا اور والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت سے اس عہد کے گاؤں کے دوسرے موچی، نائی اور جلاہوں کے برابر ہی سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ہی ان حالات سے گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس عہد کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی بر صغیر کا اشوب عہد تھا۔ اس عہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھیں، دل کو اجڑتے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بھیٹ چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا عہد تھا، جس میں بادشاہ کے جبر کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی عہد میں بلے شاہ عوام کی آواز بن کر ابھرے، ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے اور اس عظیم شاعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجنے لگی۔ بلے شاہ کی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پنڈتوں کے آس پاس گھومتی رہی۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائیں تھے جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفرقے سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے۔ اس حوالے سے ان کے اشعار دیکھیے: بلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے بھر جائیاں، آل نبی اولاد علی دی تو کیوں لیکاں لائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلہ رائیاں۔ بلے شاہ اپنے عہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے، جو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جد و جہد کرتے رہے۔ آپ کی اعلیٰ انسانی اقتدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو و مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان سے یکساں محبت رکھتے تھے۔ بلے شاہ کی موت کے وقت 1757 ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی، ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ویسے بھی بلے شاہ کو ان مداریوں کی، ان بےہودہ رسومات کی ضرورت بھی کہاں تھی؟ وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ تو خود کہتا ہے: بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم۔